السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل پر، لے کر بیان حاضر ہوں مولانا قاری حنیم ملتانی صاحب کا۔ دوستو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ 6 ستمبر 1985 سیرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر قاری محمد حنیف صاحب ملتانی بیان فرما رہے ہیں۔ حصہ دوم، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله في أصحابه لا تتخذوهم من بعدي غرضا من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ریکارڈنگ رانا طیب برائے ٹی آئی سی طیب اسلامی کیسٹ کارنر، مدنی جامع مسجد شارع راشد باولپور روڈ ملتان پاکستان۔ گزشتہ جمعے میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ ابتدائی حالات ذکر کیے تھے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تو بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں، امتیازی شان رکھتے ہیں، اعلی مقام رکھتے ہیں۔ بدقسمتی سے ایک حضرت عثمان کیا ہم کسی کو بھی نہیں جانتے۔ ہمیں اپنے زمانے کے لیڈروں کا پتہ ہے، وزیروں کا پتہ ہے، سفیروں کا پتہ ہے، چیئرمینوں کا پتہ ہے، اسمبلیوں کے ممبروں کا پتہ ہے۔ اگر ہمیں ناواقفیت ہے اور ہم نہیں جانتے تو وہ اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے۔ مکان دکان حاصل کرنے کے لیے باپ کا نام بھی آتا ہے، دادا کا نام بھی آتا ہے، اگر ہمیں نام معلوم نہیں تو صحابہ کرام کے نام معلوم نہیں۔ یہ میرا تیرا ایمان ہے، یہ ہم لوگوں کا یقین ہے، یہ عظمت ہے ہمارے دلوں میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی۔
میرے تیرے نزدیک قدر ہو یا نہ ہو، خداوند عالم کے یہاں بڑا مقام ہے، بہت اونچی شان ہے حضرات صحابہ کرام کی۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ پاک نے انہی حضرات کی تعریف فرمائی اور یوں فرمایا کہ ہدایت یافتہ یہی لوگ ہیں۔ فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پہ یہی لوگ ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ پکے ٹھکے مومن ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ خداوند کریم نے کامیاب انہی کو قرار دیا، ہدایت یافتہ انہی کو قرار دیا، پکے مومن انہی کو قرار دیا۔ انہی کے بارے میں فرمایا میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مجھ سے راضی میں ان سے راضی، ان کی تم بات نہ کرو اپنی بات کرو۔ ان لوگوں کے دلوں پہ ایمان میں نے لکھ دیا ہے، مٹانے والی طاقت کوئی نہیں، ختم کرنے والا کوئی ہے نہیں، تم سارے ختم ہو سکتے ہو، میرے نبی کے دیوانوں کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ تم میری نبی کے جانثاروں، مددگاروں، غمخاروں، ان لوگوں کو یاد کرو یا نہ کرو جنہوں نے کالی کملی والی کے ساتھ ہو کر پتھر کھائے، جنہوں نے درختوں کے پتے چبائے، جنہوں نے 8 دن کے فاقے کاٹے، جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو نیزے کی نوک پہ لٹکتا ہوا دیکھ کر کالی کملی والے کا کلمہ پڑھا۔ کون ان کی ریس کرے گا، کون ان کے بارے میں کی بات کرے گا؟ خداوند کریم کو اتنا پیار ہے، اتنا ان لوگوں کے ساتھ تعلق ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں میں سے کسی نے کسی سے پوچھا، ایک روایت یہ ہے کہ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، اور ایک روایت یہ ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ صحابی کا مقام زیادہ ہے یا ولی کا مقام زیادہ ہے؟ ہم لوگ مقام کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ اگر آپ کسی چور کو کہیں کہ اگر تم نے چوری نہیں کی تو قرآن اٹھا دے، وہ کہے گا لے آؤ۔ مسجد میں جا کے قسم کھا دے، وہ کہے گا چلو میں تیار ہوں۔ مسجد کے ممبر کو ہاتھ لگا دے، انہوں نے کہا چلو، کہ اس خانقاہ کا کنڈا لگا دے کھول کر، انہوں نے کہا یہ میں نہیں کرتا۔ جن لوگوں کے یہاں صحابہ کرام کی اتنی عظمت نہ ہو، اور قصور ہے ہم مولویوں کا کہ ہم نے حضور کے یاروں سے، حضور کے جانثاروں سے، حضور کے غمخاروں سے، حضور کا ساتھ دینے والوں سے تمہیں آشنا ہی نہیں کرایا، تمہیں یہی الجھا کے رکھا، 11ویں والا فلانا ہے، 12ویں والا فلانا ہے، 18ویں والا فلانا ہے، تمہیں ابو بکر تک جانے ہی نہیں دیا، تمہیں فاروق اعظم تک ہم نے جانے ہی نہیں دیا، تمہیں یہی الجھا کے رکھ دیا۔ فلانے بزرگ نے پان کی پیک تھوکی، ایک عورت نے چاٹ لی، اس کے بچہ پیدا ہو گیا، ہم نے تمہیں یوں الجھایا۔ جب تم نے قرآن نہ مانا، جب تم نے نبی کا فرمان نہ مانا، پھر ہم نے تم سے پان کا تھوک بنوا لیا۔ یہ بڑے اونچے لوگ ہیں صحابہ اکرام، تو ان کے نام اعمال نہ دیکھا کر، صحابہ کرام کو اعمال کی ترازو میں مت تولو، صحابہ کو نسبت کی ترازو میں تولو۔ تجھے نسبت کس سے ہے، صحابہ کو نسبت کس سے ہے؟ ان کے اعمال نامے تولنے کے لیے تو کہاں سے آ گیا؟ تو ہوتا کون ہے؟ تو اپنے باپ کا اعمال نامہ کھول، اپنے دادا کا نام اعمال کھول، تو اپنے لیڈروں کا نام اعمال کھول، تو اصحاب محمد کا کیوں نام لیتا ہے؟
اور بغیرت ہم لوگ ہیں، شرم نہیں آتی، ڈوب کے مر جانا چاہیے ہمیں مسلمان کہلاتے ہوئے کہ اتنے اربوں کروڑوں کی تعداد سے مسلمان زندہ ہو اور ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم اور عثمان کو گالیاں پڑتی ہوں۔ تم دکانوں پہ بیٹھ کر، ہم سب جانتے ہیں ہم اتنے بڑے ملا نہیں، تم اس کو ہمارا کاروبار سمجھتے ہو۔ تمہارے دلوں میں ایک بات آئی ہوئی ہے کہ یہ مولوی خود نمڑا لیں گے، یہ نمیٹ لیں گے، انہی کا کام ہے یہ۔ ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑے تو مولوی آگے آئے، صحابہ کرام کی عزت پہ ڈاکہ پڑے تو مولوی آگے آئے، اور جب دولت لوٹنے کا موقع ہے کہ جی مولویوں کو کیا لینا، ان کو تو مردے نوانے چاہیے۔ پھر تم کامیاب ہو، دولت تمہیں چاہیے، کوٹھیاں تمہیں چاہیے، بنگلے تمہیں چاہیے، تخت و تاج تمہیں چاہیے، صدارت اور امارت اور وزارت اور گورنری تمہیں چاہیے، ہم پھر مردے نوہانے والے۔ ہماری تمہاری تو گزر گئی اور بھی گزر جائے گی۔ اتنا فکر کرو، کل قیامت کے دن جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اگر عثمان نے یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ یہ وہ بغیرت کمینے ہیں، ان کے سامنے مجھے گالیاں پڑتی تھی، یہ کبھی اف نہیں کرتے تھے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بڑی شان کا مالک ہے، عام صحابی کا بڑا درجہ ہے۔ علماء کرام نے لکھا، بزرگان دین نے فیصلہ کر دیا، اللہ والے نے اللہ والے سے پوچھا صحابی کا کتنا بڑا درجہ ہے، اللہ پاک جل شانو کے ماننے والے، قرآن پہ یقین کرنے والے نبی کے شہدائیوں نے فیصلہ کیا، فرمانے لگے صحابی نہیں، صحابی کی سواری بھی نہیں، صحابی کے پیروں سے اڑی ہوئی گرد و غبار بھی نہیں، اللہ والوں نے یہ فیصلہ کر دیا صحابی کسی گھوڑے پہ اونٹ پہ سوار ہو اور وہ میدان جہاد میں دوڑ رہی ہو سواری، اس کے پیروں سے گرد و غبار اڑ کر جو اس گھوڑے کی اونٹ کے ناک میں جم گیا، ناک کا پانی اور گرد مل کر میل بن گیا، اللہ والے نے یہ فیصلہ کر دیا تمام امت کے حج، ساری امت کی نمازیں، ساری امت کی زکاتیں، ساری امت کے روزے، ساری امت کی خیرات و زکات، تمام امت کی عبادات و تمام کے تمام صدقات ایک طرف، اور صحابی کے گھوڑے کے ناک میں گرد و میل بن کر جو میل جم گیا، اللہ والوں نے یہ فیصلہ کیا صحابی کے اس میل کا پوری امت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صحابہ کے سجدوں کا مقابلہ تو کون کرے گا، صحابہ کی عبادت کا مقابلہ تو کون کرے گا، صحابہ کی محنت کا مقابلہ کون کرے گا، فیصلہ کر دیا اور خود نہیں کیا، فرمایا بلادیات قبحا، خود خدا کہتا ہے مجھے ان سواریوں کی قسم جن سواریوں پہ میرے محبوب کے یار سوار ہوتے ہیں، اور تیرے سر کی قسم نہیں کھائی خدا نے، تیری آنکھوں کی قسم نہیں کھائی، تیرے دل و دماغ کی قسم نہیں کھائی، اور میری تیری اس لعنت دولت کی قسم نہیں کھائی، صحابہ کے گھوڑوں کی قسم کھائی، اور فرمایا گھوڑے نہیں، ان کے پیروں کے کھڑکے کی قسم، فالموری آتی قدہا، تم قرآن نہیں پڑھتے ورنہ تم مسلمان بن کے مرتے، آج قرآن سے دور ہو کر جاؤ، ان قبروں والوں سے پوچھو تمہارا کیا حال ہے۔ فرمایا صحابہ کے پیروں کی قسم، ان کی سواریوں کی قسم، ان کے پیروں کے کھڑکے اور آہٹ کی قسم، ان کے پیروں سے اڑی ہوئی گرد و غبار کی قسم۔ بڑی شان کے مالک ہیں حضرات صحابہ کرام۔ ایک تم ہو جو نام سے بھی واقف نہیں، کام سے تو کیسے واقف ہوگے؟ خدا کی قسم وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جن کو اپنے ہاتھوں سے سرکار پانی پلاتے تھے، جن کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر پوچھتے تھے تیرا کیا حال ہے، اور جنہوں نے اس وقت ساتھ دیا جب دنیا میں کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا۔ فاقوں پہ فاقے، پریشانیوں پہ پریشانیاں کاٹی حضرات صحابہ کرام نے، اور خود حضور کا فیصلہ آپ کو سنا دوں، سب کہہ دو صلی اللہ
علیہ وسلم، حضور کا فیصلہ آپ کو سنا دوں، سبحان اللہ، مزہ آئے گا، ایمان والے کو مزہ آئے گا، یقین والے کو مزہ آئے گا، محبوب کی باتوں میں مزہ آتا ہے نا۔ ہائے ہائے، یوں فرمایا، توجہ کر کے یوں فرمایا، کسی لیڈر کا، وزیر کا، سفیر، گورنر، صدر کا بیان نقل نہیں کر رہا ہوں، فرمان یہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے۔ یوں فرمایا، او لوگو تم اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرو، خرچ کرو، خیرات کرو۔ لوگوں تم احد پہاڑ کے برابر سونا میری راہ میں میرے نام پر خرچ کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، حضور نے نقل فرمایا، اصل تو کرے گا کون اتنا؟ فرمایا جتنا بڑا احد پہاڑ ہے اتنا میرے نام پر اللہ فرماتے ہیں صدقہ کرو، خرچ کرو، خیرات کرو، کچھ بھی کرو۔ میرے یار کی، میں میرے محبوب کے یاروں میں سے کسی صحابی کے 2 مٹھی جو کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارا احد پہاڑ سونے کا میرے محبوب کے یار کے 2 مٹھی جاؤ، وہ پھر بھی زیادہ وہ وزنی ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا کہ تمہارا احد پہاڑ سونے کا میرے محبوب کے یار کی 1 کھجور۔ دیکھ لیا کتنی بڑی نسبت ہے، کتنا بڑا تعلق ہے صحابہ کرام کو۔ اور اب تم سب زینت بنتے ہو صحابہ کرام کے دشمنوں کے مجلسوں کے۔ کمال ہے ہم لوگوں کی بھی، اتنا بے غیرت بھی دنیا میں کوئی نہیں ہوگا جیسے ہم ہیں۔ ادھر شفاعت مانگتے ہیں، ادھر حضور کے صحابہ کو مانگتے ہیں، اور ادھر گالیاں سننے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ آرام فرما رہے ہیں، استراحت فرما رہے ہیں، آرام سے سو رہے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، یوں کہ یوں لیٹے رہے، آرام فرماتے رہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ یوں کہ یوں آرام فرماتے رہے، لیٹے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اٹھ بیٹھے، قدم مبارک اکٹھے فرما لیے، اپنے پیروں پہ کپڑا ڈال لیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، کالی کملی والے یہ کیا؟ وہ دونوں حضرات تشریف لائے، آپ نے تکلف نہ فرمایا، عثمان آئے، اٹھ بیٹھے، کپڑا ڈال لیا۔ فرمایا، لوگوں عثمان تو وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ جس سے آسمان کے فرشتے حیا کریں، میں اس سے حیا نہ کروں، اس کا میں ادب اور احترام نہ کروں۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر مکے میں سفیر بنا کے بھیج دیا۔ سفیر بھی تو لوگ اپنے یقین والے آدمی کو بناتے ہیں، جس پر اعتماد نہیں، یقین نہیں، وثوق نہیں، اسے کون بھیجتا ہے؟ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپسی میں وقت لگ گیا، خبر یہ اڑ گئی کہ شہید کر دیے گئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ پر کتنا یقین ہے، کتنا ہے، تو تمہیں ہو نہ ہو، سرکار کو بڑا یقین ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے میں تھے تو کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر یہ عرض کر دیا کہ جی عثمان تو مزے سے طواف کر رہے ہوں گے بیت اللہ کا۔ حضرت عثمان تو بیت اللہ کا مزے سے طواف کر رہے ہوں گے۔ پوچھا نہیں، خبر نہیں لی، برجستہ ارشاد فرمایا، بالکل غلط ہے، عثمان میرے بغیر کبھی بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ کتنا بڑا یقین ہے، کتنا بڑا اعتماد ہے، کتنا بڑا وثوق ہے۔ برجستہ فرما دیا کہ وہ، اور ہوا بھی ہوئی۔
कुफार मक्का ने हजरत उस्मान से पेशकश की कि चलो हम तुम्हें बैतुल्लाह का तवाफ करा लाते हैं। मक्के में आए जो हो, हजरत उस्मान ने वही बात कही। कहने लगे कि मेरे नबी को तुमने रोक दिया और मैं तवाफ करूं, ये बात मैं गवारा नहीं कर सकता, मैं हरगिज़ ये बात गवारा नहीं करता। चुनांचे हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में खबर उड़ा दी गई, शहीद कर दिए गए। काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी नाराजगी लगी, इतनी नाराजगी हुई, इतने परेशान हुए, तमाम सहाबा कराम से मौत की बैत ली। मौत की बैत ली, यानी खूने उस्मान का हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना दुख पहुंचा, इतना सदमा पहुंचा, इतनी तकलीफ पहुंची कि 1400 सहाबा से बदला लेने के लिए मौत की बैत ले ली। खूने उस्मान की कदर सरकार को हुई, अल्लाह पाक को हुई, हमें क्या होगी? हम दौलत के पुजारी, हम तख्तो ताज के पुजारी, हम इख्तिदार के पुजारी, हम रात दिन फिरौनियत ढूंढने वाले, कारूनियत की तरफ दौड़ने वाले, हमें नबूवत के मिशन का कैसे पता चले? और आखिरत में ये मामलात यूं ही बराबर नहीं रह सकते। जनाब अमीर उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में खबर मिली तो आपको इतना रंज हुआ, आपको इतना दुख लगा, आपको इतनी परेशानी हुई। फरमाया तमाम सहाबा किराम से आओ, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, जंग के लिए तैयार हो जाओ, हमले के लिए तैयार हो जाओ। और तमाम मेरे मुरीद हो, मेरे मानने वाले हो, मेरा कलमा पढ़ने वाले हो, मगर आओ मेरे हाथ पे आज मौत के लिए बैठ करो। खूने उस्मान का बदला लिया जाएगा, खूने उस्मान की कीमत ली जाएगी, खूने उस्मान का इन लोगों को मजा चखाया जाएगा जिन लोगों ने उस्मान जैसी हस्ती का खून बहाया। ये दर्द किस लिए मानना? खूने उस्मान की हमें कोई कीमत नहीं, हमें तो उस दिन का भी पता नहीं जिस दिन इमाम मजलूम शहीद मदीना को शहीद किया गया। पता तो तुम्हें जब चले जब हमने तुमको इस तरफ लगाया हो। कौन है? किसी ने हजरत उस्मान का खत्म दिलवाया? कभी किसी ने हजरत उस्मान के लिए खर्च करके इसाले सवाब किया? और तेरी बेटी का तेरी दौलत में हिस्सा, तेरी बहन का हिस्सा, तेरे भाई का हिस्सा और रिश्तेदारों का हिस्सा, बरादरी का हिस्सा, खानदान का हिस्सा, अगर हमारी कमाई में हिस्सा नहीं तो हुजूर के सहाबा का नहीं। मैं तुमसे पैसे नहीं मांगने लगा कभी किसी को थड़का लग जाए। और चलते चलते कम से कम इन दिनों में 3 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ, 1 मरतबा अलहम्द शरीफ पढ़ के इसाले सवाब कर दिया कर। चल सहाबा को मुफ्त का इसाले सवाब तो कर। वो उस्मान जिसके खून का बदला लेने के लिए शहंशाह कायनात ने मौत की बैत ली। और अगर आपकी तवज्जो है तो मजा आएगा। जब 1400 सहाबा बैत कर चुके, जब 1400 सहाबा बैत कर चुके, वादा कर चुके, नबी के हाथ पे हाथ रख चुके और तैयार हो चुके, अल्लाह से वादा कर लिया, अल्लाह के रसूल से वादा कर लिया, सारे को सुभान अल्लाह। वाह उस्मान, तेरा काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना प्यार है। आपकी आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, ओ लोगों मेरी तरफ देखो। फरमाया ये हाथ मेरा है और ये हाथ उस्मान का समझो, मैं इस बैत में उस्मान को शामिल करता हूं। मौजूद नहीं है उस्मान, तेरी याद काली कमली वाले के दिल में कितनी है? उस्मान करोड़ों मुबारक हो तुझे, महबूब कायनात तुझे कितना प्यार करते हैं। अपने हाथ को उस्मान का हाथ बता दिया। और अगर तवज्जो है तो थोड़ा सा और बारीक बारीक मजा आएगा।
اگر دھیان ہے تو تھوڑا سا اور مزہ آئے گا. جب حضرت نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بتایا تو عرش والا بھی جوش میں آ گیا. فرمایا میرے محبوب اگر تیرے ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے ید اللہ فوق ایدیہم، پھر تیرے ہاتھ کے اوپر میرا ہاتھ ہے. اگر تجھے عثمان غنی کے خون کی قیمت معلوم ہے تو میں نے تو عثمان کو پیدا کیا. اور فرمایا کہ جنہوں نے لڑائی ہوئی بھی نہیں لڑائی ہوئی بھی نہیں، فرمایا جنہوں نے خون عثمان کی قدر کی، جنہوں نے عثمان کا دکھ سمجھا، جن کے دلوں میں عثمان کی محبت نے جوش مارا، اور جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے، فرمایا لقد رضی اللہ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی خدائی کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی وحدانیت کی قسم، مجھے اپنی عزت و آبرو کی قسم، مجھے اپنے ایک ہونے کی قسم، لقد رضی اللہ، البتہ تحقیق میں راضی ہو گیا. میں قسم کھاتا ہوں خون عثمان کی قدر کرنے والوں، عثمان کی محبت کرنے والوں، عثمان کی جان سے پیار کرنے والوں، میں قسم کھا کے اعلان کرتا ہوں میں تم سب سے راضی ہو گیا. اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے اس درخت کے نیچے میرے محبوب کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، وہ لوگوں جاؤ پروانہ لے جاؤ، رضامندی کا تمغہ لے جاؤ، خوشنودی کا تمغہ لے جاؤ. میں تم سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے عثمان کی قدردانی کی. الہ العالمین، تجھے کیسے پتا چل گیا انہوں نے قدر کی ہے؟ شاید صحابہ کے دل میں یہ بات ہو، جنگ ونگ تو ہونا نہیں، لڑائی تو ہونی نہیں، حالات ایسے نہیں، یوں ہی بیعت کر کے حضور کو راضی کر دو. اللہ کہتا ہے یہ باتیں تو اس کے لیے کرنا جو نہ جانتا ہو. فعلم ما فی قلوبہم، یہ رضامندی کا تمغہ میں نے ان کے دلوں کو دیکھ کے دیا. میں نے اپنی خوشنودی کے تمغے ان کے دلوں کو دیکھ کے دیا ہے، تسلی کر کے دیا ہے. ان کے دلوں میں عثمان سے بڑا پیار ہے، عثمان کی جان سے بڑا پیار ہے، عثمان کے خون سے بڑا پیار ہے، اور یہ لوگ عثمان کو بڑا عزیز رکھتے ہیں. اس لیے الہی صرف رضامندی کا تمغہ دے دیا. فرمایا نہیں فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. فرماتے ہیں کہ عثمان سے پیار کرنے والوں، عثمان کے خون کی قدردانی کرنے والوں، تمہیں معلوم ہے جب تم بیعت کر رہے تھے، توجہ، جب تم بیعت کر رہے تھے، جب تم مرید بن رہے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور موت کے لیے بیعت کر رہے تھے، پتہ وہاں کیا تھا؟ الہ العالمین ہمیں معلوم نہیں. فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. تم بظاہر میرے محبوب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے تھے، میں خدا اعلان کرتا ہوں تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. سبحان اللہ. یہ تھے قاری حنیم ملتانی صاحب جو بہت ہی خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے. اللہ حافظ.